بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 6 دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے کہ مؤلف کو سفر میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا اور کنویں کے اندر تھوک دیا، پانی کنارے تک ابل آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی، اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی، جس کے بعد انہوں نے یہ کتاب دلائل الخیرات تالیف کی۔ 7 شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مؤلف دلائل الخیرات کی قبر سے خوشبو مشک و عنبر کی آتی ہے اور یہ برکت درود شریف کی ہے۔ 8 ایک معتمد دوست نے راقم سے ایک خوش نویس لکھنؤ کی حکایت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شروع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اسی غرض سے بنائی تھی لکھ لیتے، اس کے بعد کام شروع کرتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو غلبہ فکر آخرت کے خوف زدہ ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب آ نکلے اور کہنے لگے، بابا کیوں گھبراتا ہے؟ وہ بیاض سرکار میں پیش ہے اور اس پر ساد بن رہے ہیں۔ 9 مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری مرحوم کے داماد نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مکان میں مولوی صاحب کا انتقال ہوا وہاں 1 مہینے تک خوشبو عطر کی آتی رہی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو بیان کیا، فرمایا یہ برکت درود شریف کی ہے۔ مولوی صاحب کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ کو بیدار رہ کر درود شریف کا شغل فرماتے۔ 10 ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے سبب حصول اس درجے کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، جب نام مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا میں درود لکھتا تھا، اس سبب سے مجھے یہ درجہ ملا۔ زاد السعید میں یہ قصہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ بندے کے خیال میں کاتب سے غلطی ہوئی، صحیح یہ ہے کہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے خواب میں دیکھا، جیسا کہ حکایات میں نمبر 29 پر آ رہا ہے۔ 11 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ ان کو بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ 5 درود شریف جمعے کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاة علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ينبغی ان تصلی علیہ۔ اس درود کو درود خمسہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور بھی حکایات نقل کی گئی ہیں جو نمبر 30 پر آ رہی ہیں۔ 12 شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک صالح کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے حال پوچھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود کو شمار کیا، سو درود کا شمار زیادہ نکلا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اتنا بس ہے، اس کا حساب مت کرو، اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ یہ قصہ نمبر 19 قول بدیع سے بھی آ رہا ہے۔ 13 شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرد صالح نے معمول مقرر کیا تھا کہ ہر رات کو سوتے وقت درود بعدد معین پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ منہ لاؤ جو درود پڑھتا ہے کہ بوسہ دوں۔ اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کر دیا۔ آپ نے اس رخسار پر بوسہ دیا، بعد اس کے وہ بیدار ہو گیا تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باقی رہی۔ یہ واقعہ نمبر 38 پر تفصیل سے آ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔